اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 7ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گلستان سعدی کے چند اشعار پڑھیں گے، نہایت خوبصورت اشعار۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ حضور سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ گلستان سعدی میں لکھتے ہیں: زباں در دہان خرد مند چیست، زباں در دہان خرد مند چیست، کلید در گنج صاحب ہنر، کلید در گنج صاحب ہنر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ زبان یہ عقل مند کے منہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ عقل مند کے منہ میں زبان کیا ہے، یعنی کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، سیکنڈ مصرع آپ دیکھیں، کلید در گنج صاحب ہنر، یہ صاحب ہنر یعنی ہنر مند کے دروازے کی چابی ہے، ہنر مند کے خزانے کے دروازے کی چابی ہے، ہنر مند کے خزانے کے دروازے کی چابی ہے۔ زباں در دہان خرد مند چیست، زباں در دہان خرد مند چیست۔ اب یہ توجہ سے سمجھیں، زبان در دہان خرد مند، خرد مند کے منہ میں، دہاں کہتے ہیں منہ کو، در دہان خرد مند، خرد مند کے منہ میں، خرد مند کہتے ہیں عقل مند کو، عقل مند کے منہ میں زبان چیست کیا ہے، چیست کیا ہے۔ کلید کہتے ہیں چابی کو، در کا معنی دروازہ، گنج کا معنی خزانہ۔ کلید در گنج صاحب ہنر، یہ ہنر مند یعنی با کمال انسان کے خزانے کے دروازے کی چابی ہے، ہنر مند کے خزانے کے دروازے کی چابی ہے، یعنی عقل مند کے منہ میں زبان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ اس کے خزانے کی چابی ہے۔ یعنی عقل مند انسان جب کلام کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو گویا وہ موتیوں کے خزانے بکھیرتا ہے، موتیوں کے خزانے بکھیرتا ہے اور اسرار و رموز کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ عقل مند کے منہ میں زبان کو یہ حیثیت اور یہ مقام حاصل ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ چو در بستہ باشد چے دانت کسے، چو در بستہ باشد چے دانت کسے، کہ جوہر فروشست یا پیلاور، کہ جوہر فروشست یا پیلاور۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک دروازہ بند ہو تو کسی کو کیا معلوم کہ اندر جوہر فروش ہے، یعنی موتی بیچنے والا ہے، یا پیلاور ہے، یا ٹھیکری بیچنے والا ہے، یا ٹھیکری بیچنے والا ہے، یا مٹی کے برتن بیچنے والا ہے، یعنی موتی بیچنے والا ہے، یا ٹھیکری بیچنے والا ہے، یا بساتی ہے، یا مٹی کے برتن بیچنے والا ہے۔ تو جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جوہر فروش ہے یا بساتی ہے۔ تو اب اس شعر کو بھی سمجھ لیں، چو در بستہ، جب تک دروازہ بند ہو، یہ بستن کا معنی ہوتا ہے باندھنا، اور بستہ اس بستن مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ چو در بستہ، جب تک دروازہ بند ہوتا ہے، چے دانت کسے، تو کوئی کیا جانے، کوئی کیا جانے، چے دانت کیا جانے، کسے کوئی شخص، تو کوئی شخص کیا جانے کہ جوہر فروشست یا پیلاور، کہ کوئی جوہر فروش ہے یعنی موتی بیچنے والا ہے، یا کہ بساتی ہے یعنی ٹھیکری اور مٹی کے برتن بیچنے والا ہے۔ تو جب تک ہنر مند اپنی زبان نہیں کھولتا، جب کوئی اپنی زبان نہیں کھولتا تو اس کے باطن کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو پھر ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے یا جاہل ہے، یہ ہنر مند ہے یا نکارہ ہے، اسی طرح کہ یہ صاحب کمال بندہ ہے یا سادہ بندہ ہے۔ تو جب کوئی
کام کرتا ہے، جب کوئی زبان کھولتا ہے تو تبھی کسی کے متعلق کوئی بندہ رائے قائم کر سکتا ہے اور اس کے متعلق معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ پیش خرد مند خامشی ادب است بوقت مصلحت آبے کے در سخن کوشی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کے سامنے خاموشی اختیار کرنا اگرچہ ادب ہے، اور بلا شبہ یہ ادب ہے کہ عقل مند کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے با ادب ہو کے رہا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگرچہ عقل مند کے سامنے یا بزرگوں کے سامنے یا بڑوں کے سامنے اگرچہ خاموشی یہ ادب ہے، بوقت مصلحت آبے کے در سخن کوشی، لیکن مصلحت کے وقت، ضرورت کے وقت یہی بہتر ہے کہ تو گفتگو کرے، تو کلام کرے، تو بات کرے، تو بولے۔ اس وقت، مصلحت کے وقت اور ضرورت کے وقت اور مجبوری کے وقت بولنا یہ بے ادبی نہیں۔ ان کے سامنے بولنا، گفتگو کرنا، کلام کرنا مصلحت کے وقت، ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس وقت کلام کرنا چاہیے، اس وقت بات کرنی چاہیے۔ اگرچہ پیش خرد مند خامشی ادب است، اگرچہ عقل مند کے سامنے یا بزرگوں کے سامنے یا بڑوں کے سامنے خامشی ادب است، خاموشی ہی ادب ہے، خاموش رہنا ہی ادب ہے، بوقت مصلحت، لیکن مصلحت کے وقت، ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت آبے یہی بہتر ہے کہ در سخن کوشی، کہ تو گفتگو کرے، تو کلام کرے، تو بات کرے، تو بولے ان کے سامنے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، یہ آج کا آخری شعر ہے کہ دو چیز تیرہ عقل است دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی، و گفتن بوقت خاموشی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو باتیں یہ عقل کا عیب ہیں، دو باتیں عقل کا عیب ہے، یعنی دو کام یہ عقل کے لیے عیب ہیں، اور وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دم فرو بستن بوقت گفتن، یعنی بولنے کے وقت خاموشی اختیار کر لینا، یہ عقل کا عیب ہے۔ جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں نہ بولنا اور خاموشی اختیار کر لینا یہ عقل کا عیب ہے۔ اور دوسری بات وہ گفتن بوقت خاموشی، اور جس وقت خاموش رہنا چاہیے تھا اس وقت کلام کرنا، اس وقت گفتگو کرنا، اس وقت بولنا، یہ بھی عقل کا عیب ہے۔ یعنی دو مقامات پر، اور دو چیزیں یہ عقل کا عیب ہے، اور دو مقامات پر، ایک مقام پر بولنا اور دوسرے مقام پر خاموش رہنا۔ یعنی جس وقت خاموش رہنا ہو اس وقت بول پڑنا، گفتگو کرنا، کلام کرنا، یہ بھی عقل کا عیب ہے، اور جس جگہ ضرورت ہو بولنے کی وہاں خاموشی اختیار کر لینا اور نہ بولنا یہ بھی عقل کے لیے عیب ہے۔ نہایت خوبصورت اشعار ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان اشعار میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ میں جو زبان ہے یہ کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ گویا کہ صاحب ہنر کے خزانے کے دروازے کی چابی ہے، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے تو وہ در نایاب بکھیرتا ہے۔ اور اسی طرح جب تک زبان بند ہو، منہ بند ہو یا کوئی دکان بند ہو تو اس وقت تک نہیں پتہ چلتا کہ یہ بندہ صاحب ہنر ہے یا عام سادہ بندہ ہے، یہ صاحب علم ہے یا جاہل ہے، یہ صاحب کمال ہے یا نکارہ ہے، اس کا علم نہیں ہوتا۔ اور جب تک دروازہ نہیں کھلتا تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کوئی موتی بیچنے والا ہے یا کوئی ٹھیکری بیچنے والا ہے یا بساتی ہے یا مٹی کے برتن بیچنے والا ہے۔ تو جب دروازہ کھلتا ہے تبھی کسی کے متعلق معلوم ہوتا ہے اور تبھی کسی کے متعلق کوئی بندہ رائے قائم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عقل مند کے سامنے خاموشی ہی ادب ہے، عقل مند کے سامنے، بڑوں بزرگوں کے سامنے خاموش رہنا ہی ادب ہے، لیکن مصلحت اور ضرورت اور مجبوری کے تحت گفتگو کرنی چاہیے اور اس وقت کلام کرنا چاہیے، اس وقت بولنا چاہیے۔ اور اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ دو چیزیں عقل کے لیے عیب ہے، ایک تو خاموشی کے وقت بول پڑنا اور دوسری یہ کہ بولنے کے وقت خاموشی اختیار کر لینا، یہ عقل کا عیب ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے
سماعت کیے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔